حضرت ابو علی قطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا ساتھی تھا جو معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو میں نے خواب میں کرخ کی جامع مسجد میں اپنے آپ کو پایا اور مسجد میں اللہ کے رسول کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دو افراد ہیں. میں نہیں پہچانتا تھا. آقا کی بارگاہ میں نے سلام پیش کیا. سلام کا جواب نہیں دیا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کی یا رسول اللہ میں تو آپ پر دن رات اتنا درود پڑھتا ہوں, آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. فرمایا تو مجھ پر درود تو پڑھتا ہے لیکن میرے صحابہ کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے. یہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ایسا نہیں کروں. میرے توبہ کر لینے کے بعد یہ بزرگ کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سلام کا جواب دیا. فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ پہ رحمت کی ایک نظر کر کے, مجھ پہ رحمت کی ایک نظر کر کے میری بگڑی بنائیں گے آقا, میری بگڑی بنائیں گے آقا. حال دل سن کے میرا مجھ کو بھی اپنے سینے لگائیں گے آقا, آقا اپنے سینے لگائیں گے آقا, میری بگڑی بنائیں گے آقا. تو اب وہ لوگ جو کثرت درود کی سعادت تو حاصل کرتے مگر بدعقیدگی یا بد اعمالیوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے, تو ان کے لیے یہ عبرت کی بات ہے. اچھا, اس میں خاص طور پہ جو پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں تھا, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دوستی کر لی جاتی ہے کہ چلیں خیر ہے, ہم نے کون سا کوئی مذہبی ٹاپک لینا ہے, بزنس ہی کرنا ہے, کاروباری کرنا ہے, اور بزنس کے ساتھ ساتھ دوستی بھی کر لیتے ہیں. تو یہ جیسے حدیث میں فرمایا ایاکم و ایاہم, اپنے کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو. تو ہمیں تو دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم دوستی کر رہے ہیں. تو جہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہ گستاخ صحابہ ہے تو ہمیں اس سے دور رہنا ہے. ہمیں دیکھیں کہ جو آقا کی بارگاہ میں دوست نہیں ہے یعنی پسندیدہ نہیں ہے, ہمارا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ راندہ درگاہ ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی, جان و دل تیرے قدم پر وار, جان و دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے. یہ ان کے نصیبیں ہیں کہ آقا کے نام پر جان و دل انہوں نے قربان کیا, اور ان کی سعادتوں کی معراجیں. اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں, تم اس میں سے کسی کو فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے راشد اور ہادی ہونے کی گواہی دے رہے. سبحان اللہ. اور کوئی بدنصیب اگر اس طرح کی حرکت کرے تو کبھی بھی اللہ کے رسول ان سے راضی نہیں ہوں گے, نہ دنیا میں نہ آخرت. ہمیں صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے, اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنا ہے, اور جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا.